CNN کے ایک خاتون رپورٹر نے جو ہے ایکچولی ان سے سوال کیا ہے، غصہ ہو گیا، کہا کہ آپ ایک بدترین رپورٹر ہیں۔ سیٹھی صاحب نے کہا کہ معاملہ عدالت میں جانے والا ہے، جب ان کی سرکار نے منع کیا ہے تو آپ کسی بورڈ کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے، تو اب جب ICC PCB کے خلاف یہ کرے گا وہی قانون لاگو ہوگا کہ سرکار نے کہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک آج اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے جو ہے وہ ہسپتال شفٹ کرنے کے لیے کسی پروسیس کا آغاز کروایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں آج اس سلسلے میں شام کو جو ہے وہ PTI کون سا بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے آج ایک ڈفرینٹ اٹائر جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ میں ایکچولی ایک مہندی سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور آتے ساتھ ہی آپ کے سامنے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ رات کا کافی اس وقت آخری پہر چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کپڑے چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اسی طرح ہی آپ کے سامنے جو ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو کرکٹ کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی T20 ورلڈ کپ سے متعلق پاکستان نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے، پاکستان T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کوئی میچ نہیں کھیلے گا، فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، کھیل میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے اب کلیئر کٹ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ بیسکلی ایک تو گورنمنٹ نے ویسے تو ٹویٹ بھی کر دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ اگر آگے چل کے مطلب جو گروپ سٹیجز سے اگلے سٹیج آتے ہیں تو تب بھی پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف اب میچ نہیں کھیلے گا۔ اس موقع پہ وفاقی کابینہ کے اراکین نے جو ہے ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کے فیصلے کو سراہا۔ دہشت گرد، انہوں نے کہا جی پاکستان کی ترقی کی راہ میں کانٹا بن رہے ہیں، پاکستان نے موقع حق میں دشمن کو شکست سے دوچار کیا، مشرقی ہمسائے اور خارج کی تمام سازشیں ناکام بنا دی، ایران کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان نے برادرانہ کردار ادا کیا، پاکستان نے ایران کے لیے بھائیوں جیسا کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے میری اچھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جس روز حلف اٹھایا اسی دن ان کو فون کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہو ہم تعاون کریں گے۔ NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ دیا۔ خیبر پختونخوا کو 800 ارب روپے جاری ہونے کے باوجود سیف سٹی نہیں بن سکا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمیں رقم جاری نہیں ہو رہی، فوری وزارت خزانہ کو احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ تو یہ وزیر اعظم نے جو ہے گفتگو کی ہے۔ دوسرا کرکٹ سے ریلیٹڈ جناب ایک پاکستانی اینکر نے جو ہے جو کہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن، انہوں نے بھارتی چینل کے اوپر ہی بیٹھ کے جو ہے وہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ نخل ناز کو جو ہے وہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ نہ کھیلنے کا، انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں، اور بالآخر کرکٹ بورڈ جو ہوتے ہیں بالآخر اپنی حکومتوں کی ہدایت کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ انہوں نے ICC اور BCCI پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی معاشی طاقت ICC کو یک طرفہ فیصلوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ ماضی کے قانونی مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بھارتی حکومت نے BCCI کو کھیلنے سے روکا تو ICC نے اسے قبول کیا، تو اب پاکستان کے فیصلے پر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اینکر نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان اور بھارت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو بنگلہ دیش کا معاملہ تھا، پھر پاکستان نے بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سیٹھی صاحب نے جواب دیا کہ یہ BCCI کے رویے کا مسئلہ ہے، وہ ہر سٹیج پر لوگوں کو بلی کرتے رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کو آئسولیٹ کیا جاتا تھا، اس وقت پاکستان 10 کے مقابلے میں 1 تھا، لیکن اب ہم 2 ہیں، یعنی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش۔ انہوں نے کہا جب بھارت نے 2 طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کیا تو میں اور چیئرمین ICC ممبئی گئے اور ہوٹل میں انتظار کرتے رہے، لیکن BCCI نے ملنے سے انکار کر دیا، جبکہ ہمیں خود دعوت دے کر بلایا گیا تھا۔ کیا اس سے بڑی کوئی بے عزتی ہو سکتی ہے؟ BCCI ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کم از کم بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اب 400 ملین لوگ ایک طرف ہیں، لہٰذا یعنی تقریباً 40 کروڑ انہوں نے کہا جی افراد جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، لہٰذا ہم سب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ان غیر مساوی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سیٹھی صاحب نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیگر کئی بورڈز کی بھی پس پشت حمایت یا ہمدردی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس مسئلے کو یہاں حل نہیں کیا جاتا تو یہ مزید بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ICC میں پاکستان ACC میں ایشین کرکٹ کونسل میں پاکستان بطور صدر کے بیٹھا ہے اور بنگلہ دیش بھی اس کے ساتھ ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ACC اس طرح کی سیاست اور جوابی سیاست کا کیا جواب دے سکتی ہے۔ سیٹھی صاحب نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ مکمل طور پر ممکن ہے، اور یہ کہ اس وقت پردے کے پیچھے بات چیت چل رہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے جان بوجھ کر بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے اپنے فیصلے کا جلد اعلان کیا. پاکستان چاہتا تو خاموشی سے ورلڈ کپ کھیلنے چلا جاتا اور 15 فروری کے میچ سے پہلے کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ کر کے پل آؤٹ کر جاتا, لیکن پاکستان نے بہتر طریقے سے بہت دن پہلے ہی بتا دیا. ان سے سوال ہوا کہ ایسا کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو جائے. سیٹھی صاحب نے کہا کہ بنگلہ دیش کو اجازت دے دیں, جس پر اینکر نے کہا کہ اب تو صرف 3 دن رہ گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ میں پی سی بی کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن یہ بات چیت چل رہی ہے. پھر سوال ہوا کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے, اس سے تو بہت زیادہ مالی نقصان ہوگا, جس پہ سیٹھی صاحب نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں جانے والا ہے اور میں خود بطور چیئرمین پی سی بی عدالت میں گیا تھا بی سی سی آئی کے خلاف, جس پر عدالت نے کہا تھا کہ بی سی سی آئی کیا کرے, جب ان کی سرکار نے منع کیا ہے تو آپ کسی بورڈ کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے. تو اب جب آئی سی سی پی سی بی کے خلاف یہ کرے گا تو آپ پی سی بی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا پاؤ گے کیونکہ وہی قانون لاگو ہوگا کہ سرکار نے کہا ہے. اگر آئی سی سی نے اپنا موقف نرم نہ کیا تو پاکستان کرکٹ کسی بھی قانونی جنگ کے لیے تیار ہے. سیٹھی صاحب نے مزید کہا کہ اگر بنگلہ دیش خود اب کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے تو بھی اور بہت سے ایشوز ہیں جن پر پاکستان چاہتا ہے کہ بات ہو. میں ان معاملات سے آگاہ نہیں ہوں لیکن یہ میں سینس کر رہا ہوں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے ان ایشوز پر بات کرنے کا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گڈ سینس میں پریویل. پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس سے بہت مطمئن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اب کرکٹ اولمپکس میں جانے والی ہے اور وہ اولمپکس اس طرح کی نانسنس کو برداشت نہیں کرتے. آئی سی سی کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو بڑی امپورٹنٹ, اور میرے خیال میں ایک انڈین اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کا بڑا ٹھوس موقف جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے یہاں پہ دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان جو T20 ورلڈ کپ وارم اپ میچ تھا وہ جناب بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. سری لنکا کے شہر کولمبو میں شیڈیول میچ کا گراؤنڈ گیلا ہونے کے باعث ٹاس بھی ممکن نہیں ہو سکا. تیز بارش کے باعث گراؤنڈ کے بیشتر حصوں میں پانی جمع ہے جس کے باعث میچ منسوخ کر دیا گیا. واضح رہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف جو ہے وہ کھیلنے جا رہی ہے, یعنی کہ پرسوں یہ میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا. اس کے علاوہ معین علی انہوں نے جناب پی ایس ایل میں جو ہے وہ جو فرینچائز ہے کراچی کنگز وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں. آل راؤنڈر معین علی کو ڈائریکٹ سائننگ کے تحت ٹیم کا حصہ بنایا گیا. انہیں 6 کروڑ 44 لاکھ میں سائن کیا گیا ہے. معین علی پی ایس ایل سیزن 11 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کریں گے. اس سے پہلے وہ 2020 میں ایونٹ کا حصہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے معاملات کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ خبر آئی کہ جناب ایران نے جو ہے وہ ترکیہ کے بجائے عمان میں مذاکرات کرنے کی حامی بھری. تو انہوں نے کہا جی یہ مذاکرات جو ہیں اسے وہاں سے شفٹ کر کے اسے عمان میں لے جایا جائے. تو انیشلی پہلے یہ رپورٹ کیا گیا کہ جناب امریکہ نے کہا ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو ترکیہ کے اندر ہی ہوں گے, اور اگر آپ نے ترکیہ کے علاوہ جو ہے کسی اور ملک کی بات کی تو پھر مذاکرات ہوں گے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ خبر جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عراقچی, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب عمان نے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے اور مذاکرات جو ہے وہ اسکیجول کے مطابق اب عمان کے اندر ہی ہوں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران کے جوہری پروگرام سے ریلیٹڈ جو مذاکرات ہیں وہ اب شروع ہونے جا رہے ہیں اور جنگ کا خطرہ جو ہے فی الحال ٹل گیا ہے, جس کے بارے میں کئی افراد جو ہے وہ پریشان تھے. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے جو ہے وہ پرائیویٹلی بھی مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جناب, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے اگر خطے کے اندر اس قسم کی کوئی جنگ ہوتی ہے. تو فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ فی الحال تو ٹل گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا معاہدہ یہ ہے کہ اگر وہ یعنی کہ ایران دوبارہ کوشش کرتے ہیں, اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں فوراً واپس بھیجیں گے اور دوبارہ کام کریں گے. انہوں نے سائٹ پر واپس جانے کی کوشش کی, وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے, مکمل تباہی تھی. یہ بیسکلی جب جس سائٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ملک کے مختلف حصے میں ایک نئی سائٹ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا. میں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. این بی سی کے اینکر نے سوال کیا کہ کیا ایران میں سپریم لیڈر کو ابھی پریشان ہونا چاہیے. ٹرمپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ انہیں بہت فکر مند ہونا چاہیے. اب یہ بیسکلی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, یہ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ فکر مند رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ خبریں جو ہیں وہ بار بار آتی رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے انہیں ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور جس طرح وینیزویلا کے صدر کو گرفتار کیا گیا تھا, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی اس وقت کافی وائرل ہوئے ہیں. سی این این کے ایک رپورٹر کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی تلخ, ایک خاتون رپورٹر نے جو ہے ایکچولی ان سے سوال کیا ایپسٹین فائلز جو ریلیز ہوئی ہیں
اور اس سے متعلق جو ہے ان سے سوال کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر غصہ ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ ایک بدترین رپورٹر ہیں، میں 10 سال سے آپ کو جانتا ہوں، میں نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا کیونکہ آپ سچ نہیں بولتی، سی این این ایک بدترین آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، یہ سی این این کے ساتھ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ پرانی لڑائی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک زمانے میں عمران خان صاحب کی جیو کے ساتھ تھی، تو اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ سی این این کے ساتھ ایک بڑی پرانی لڑائی ہے۔ اور اکثر اوقات ان کے اینکرز جب ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی سوال کرتے ہیں اور آبویسلی ان کا سوال جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سی این این کے اس رپورٹر نے کسی نہ کسی رپورٹر کے ساتھ ہی لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب ایک اور رپورٹر کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران آبزرور کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے کہ ایران کی فوج کی تمام شاخیں انتہائی چوکس حالت میں داخل ہو چکی ہیں، میزائل سٹی کی منصوبہ بندی کی نقاب کشائی جو ہے وہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر فی الحال منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم مری نے دورہ کوئٹہ کے دوران سیکورٹی صورتحال کے اوپر جناب بریفنگ لی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم مری نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی، انہوں نے زخمی فوجیوں ایف سی پولیس اہلکاروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی دہشت گرد اور اس کے صورت کار کو نہیں چھوڑا جائے گا اور تمام عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد اور دہشت گردی کو کسی بھی جواز یا بہانے کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا، تمام عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے مادر وطن کو غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے بچانے میں جوانوں کی بہادری اور ثابت قدمی کی انہوں نے تعریف بھی کی۔ اس کے علاوہ جناب راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے اور پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ نے 6 نام جو ہیں وہ جیل حکام کو بھجوا دیے ہیں۔ ان ملاقاتیوں کی فہرست میں میاں غوث، ظاہر شاہ، روبینہ ناز، امجد علی شاہ، ذوالفقار علی بھٹی اور وقار انور کے نام جو ہیں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا میں اور میرا بھائی اپنے والد سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 914 دنوں تک انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جبکہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور انہیں آزادانہ طبی دیکھ بھال تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اب حکومت جان بوجھ کر ہمارے ویزوں پر کارروائی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ قیدی کے ساتھ سلوک سے انکار کرنا ظلم ہے، اپنے بچوں کو انہیں دیکھنے کے حق سے انکار کرنا اجتماعی سزا ہے۔ میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ناقابل واپسی نقصان پہنچانے سے پہلے بات کریں اور عمل کریں۔ اس سے پہلے یو کے سے تعلق رکھنے والے جو رپورٹرز ہیں اس میں اظہر جاوید صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو ہے وہ ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کا جو ویزا ہے وہ پاکستانی ایمبیسی کے پاس، وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے پاس وہ ان پروسیس ہے اور اس سلسلے میں ابھی تک انہیں ویزا جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کی میڈیا سے گفتگو جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر جو ہے گفتگو کرنے کے دوران آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن نادیہ خٹک بھی موجود تھیں، وہ بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ رو پڑیں، بہت رو چکی ہیں، وہ ماضی کے اندر بھی بہت روئی ہیں۔ تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر، پوری قوم کا لیڈر، اس کے لیے کسی کو درد نہیں ہو رہا، وہ آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس قسم کے سوال نہ پوچھا کریں، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ سچ مچ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، یہ پلیٹلیٹس والا ڈرامہ نہیں ہے جو بے شرمی سے پتہ نہیں کہاں کا خون ڈلوا کر باہر جانے کے لیے کیا، ایک ڈرامہ کیا گیا اور اس کے بعد شرم بھی نہیں آئی۔ عمران خان وہ نہیں ہے، اس کی عزت کریں۔ علیمہ خان کی آواز جو ہے اس دوران جو ہے وہ کافی حد تک ذرا رونے والی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ عمران خان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ ڈریں اللہ سے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاہوریوں کو بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان کی وجہ سے لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے، بسنت کے دن آسمان عمران خان کی پتنگوں سے بھر جائے گا۔ تمام پارلیمنٹیرینز کا اجلاس طلب کیا گیا ہے تاکہ لائے عمل جو ہے بنایا جائے۔ شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی کی ڈیوٹی لگی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ آج کل ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کافی علیمہ خان صاحبہ تنقید کر رہی ہیں۔ ادھر شیر افضل مروت جو ہے وہ کل رات کو آسمہ شرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نیا انکشاف جو ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا تو ہم وکلا نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ یہ ہار واپس کر دیتے ہیں کیونکہ اتنی وقت کا ہے ہی نہیں، تو خان صاحب مان گئے۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بنی گالہ جائیں اور بشریٰ بی بی کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ میں بشریٰ بی بی کے پاس گیا تو وہ کافی دیر تک سوچتی رہیں اور پھر کہا کہ مروت صاحب میں آپ کو اب کیا کہوں۔ میں نے کہا بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہار تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو خان کی کوئی رشتہ دار لے گئی ہیں۔ میں نے کہا خان صاحب نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں 2 دن کے بعد خان صاحب کے پاس پھر گیا، خان صاحب نے کسی اور کو بھی بھیجا، تو اس دوران انہیں پتہ چل گیا تھا کہ علیمہ خان ہار دیکھنے کے بہانے ساتھ لے گئی ہیں اور پھر اس کو پسند آ گیا تھا۔ تو مشال یوسفزئی نے بھی بشریٰ بی بی کے بہاف پر یہ کنفرم کیا کہ ہار وہ محترمہ علیمہ خانم کے پاس ہے۔
اور بیچاری بشرا بی بی اس ہار پر سزا بھگت رہی ہیں۔ پروگرام میں شریک مشال یوسفزئی نے کہا کہ میں بشرا بی بی کی ترجمان تھی، میں صرف اتنا کنفرم کر سکتی ہوں کہ ہار بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے، وہ خاموش ہے، یہ ان کا ظرف ہے۔ تو مطلب یہ ایک نیا انکشاف شیر مروت صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ جس ہار کے پیچھے جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں، ان کے مطابق وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہار جو ہے وہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ مریم ریاض وٹو صاحبہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے، انہوں نے شیر مروت اور مشال یوسفزئی کی گفتگو کے جواب میں جو ہے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جب خان صاحب کی صحت پر بات ہونی چاہیے، اب تک ڈاکٹروں کی رسائی کی بات، ان کی فیملی سے ملاقات کی بات، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ آسما کے شو پر بیٹھ کر شوشے چھوڑیں؟ مشال یوسفزئی کو انہوں نے کہا اور کس نے آپ کو اتنی ہمت دی کہ آپ خان کی بہنوں پر اس طرح بات کریں؟ جو خان صاحب نے انہیں کہا یا نہیں کہا وہ ان کا اور ان کے بھائی کا معاملہ ہے۔ آج جب خان صاحب کے لیے سب پریشان ہیں تو آپ توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑ رہی ہیں۔ These are just diversion tactics and division tactics which you are being used to spread. I hope PTI workers will realize this and they stay focused on Khan Saab's health. And I know as usual you will respond in a pretty pathetic way, be it. تو علیمہ خان صاحبہ کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کی بہن بھی جو ہیں اب مشال یوسفزئی کے اوپر جو ہے کڑی تنقید کر رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان قریب مشال یوسفزئی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم صاحبہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا زبردست اقدام، ہنگامی اجلاس طلب۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعرات یعنی کہ آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں پورے پاکستان سے ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران، تمام ونگز کے سینئر عہدیداران کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کروانے اور ان کا مکمل علاج کروانے، فیملی اور ذاتی معالجین کی عمران خان تک رسائی کروانے کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک آج اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے جو ہے وہ ہسپتال شفٹ کرنے کے لیے کسی پروسیس کا آغاز کروایا جائے۔ اسی طرح مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں جب وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں موجود تھیں، انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا شٹ ڈاؤن یا اسلام آباد مارچ کل شام 5 بجے پی ٹی آئی کا اہم اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوگا جس میں کوئی رائٹ یا لیفٹ نہیں فیصلہ ہوگا، یعنی کہ وہی آج کا جو یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی نے جو وزیر اعظم کو خط لکھا تھا کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دی جائے، اس پر وزیر اعظم کی طرف سے ایک دن مانگا گیا تھا۔ یہ ٹائم کل دوپہر یعنی کہ آج دوپہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اجلاس میں پارٹی کے تمام ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی بلائے گئے ہیں کیونکہ معاملہ عمران خان کی صحت کا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب کے بھی بارڈر کو بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور وہاں ان کی تنظیم نے کرنا ہے جس کو علیمہ خان صاحبہ نے بھی پکارا ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بند کرنا ہے تو بالکل بند ہوگا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اب 8 سے پہلے بھی ایونٹ ہوں گے، لوگ بڑے جذباتی ہیں۔ جس طرح بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں تو کل کی جو ملاقات ہو رہی ہے جس میں سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھیں گے یعنی کہ آج وہ کچھ فیصلہ کریں گے اور احتجاج 8 سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج اس سلسلے میں شام کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کون سا بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر آباد کی عدالت نے جناب عمران خان پر وزیر آباد حملے کے مجرم محمد دوید کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے ایک اور الزام میں 4 سال قید کی سزا سنا دی۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد میں عمران خان صاحب جب احتجاج کر رہے تھے کنٹینر کے اوپر وہاں پہ موجود تھے تو تب ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو اس کا جو ملزم ہے اس حملے کا محمد دوید، اس کو یہ 4 سال مزید قید کی سزا جو ہے سنائی گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ہے وہ محمد دوید کو ترمیم شدہ آرڈیننس پنجاب آرمز ترمیم شدہ آرڈیننس 2015 کے تحت جو ہے وہ مجرم قرار دیا ہے اور انہوں نے اسے 4 سال کی سادہ قید کے ساتھ ساتھ 40,000 روپے جرمانے کی سزا بھی دی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ سزا کسی بھی دیگر سزاؤں کے ساتھ ساتھ چلائی جائے گی جو مجرم دوسرے فوجداری مقدمات میں اس وقت کاٹ رہا ہے۔ اپریل 2025 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے محمد دوید کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نادرا نے ریڈیو پاکستان پشاور حملہ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کی شناخت سے متعلق جو ہے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ نادرا کی رپورٹ کے مطابق ملزمان کی شناخت فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے کی گئی ہے جس کے لیے USB موصول ہوئی اور اس میں 5 فولڈرز تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فولڈرز کے نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، عامر چمکنی، عرفان سلیم، کامران اور تیمور جھگڑا تھے اور فولڈرز کے مذکورہ ناموں کے ساتھ پروفائل پکچرز بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سابق نائب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاسم خان سوری نے یہ کلیم کیا ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اب امریکہ میں اوبر ڈرائیونگ کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری کو ترجیح دی اور اب بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں اوبر جیسا کام کرنا پڑے گا. میں نے چوری کی راہ اختیار کرنے کے بجائے ایمانداری کو منتخب کیا. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے میں تبصرے دیکھ رہا تھا وہ کیے جا رہے ہیں. اس کے دو ذرا اینگلز ہیں اس چیز کے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی حق حلال کی کمائی جو ہے وہ اس کو ذریعہ بنانے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ اوبر ہو, کسی گیس اسٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہوں, یا آپ کسی مطلب 7-Eleven کے اوپر کام کر رہے ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ اگر مطلب ایمانداری کی روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں اوبویسلی یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک شخص جو ہے وہ ماضی میں پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر رہا ہو اور اب اسے جو ہے وہ اوبر گاڑی چلانی پڑ رہی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ, ویسے میرے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کاش قاسم خان سوری صاحب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہوتا. مطلب وہ تو امریکہ میں اکیلے تو نہیں ہے نا. امریکہ میں وہاں پہ اور بھی ایک ایسا شخص ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کا نام پوری طرح استعمال کیا, اسے کیش کیا, اپنا یوٹیوب چینل کھولا, آج $20-25,000 تک وہ کم از کم کما ہی رہا ہے نا. تو اگر قاسم خان سوری صاحب بھی جو ہے وہ ایک یوٹیوب چینل کھول لیں اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ فن آ جائے کہ آپ نے اپنے کارکنوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے, اپنی ویورشپ کس طرح آپ نے بڑھانی ہے, تو آج آپ کو بھی اوبر نہ چلانی پڑ رہی ہوتی. تو اگر نہیں یقین تو آپ ہی کی بڑی اچھی دوستی ہے نا ان کے ساتھ, تو انہی سے سیکھ لیں کہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں. تو آپ کے حالات بھی اللہ کرے بہتری آئے. ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ بہتری آئے. لیکن مجھے آپ کے اوبر چلانے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ حق حلال کی کمائی ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا تمسخر بھی اڑا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے میری نظر میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.